بہت سارے لوگ ان فائر ورکس اور ان فضولیات میں اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، جبکہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ 2025 جیسے اپنے اختتام تک پہنچے، 2026 کا آغاز، تو اسی طرح ہماری زندگی میں بھی ایک سال کم ہوتا جا رہا ہے اور ہم اپنے مرنے کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ ہماری اپنی جو مرنے کے بعد قیامت شروع ہو جانی، ہم نے اس کے قریب پہنچنا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سال کے اینڈ پر کیا، ہر وقت لیکن بالخصوص ہم نے جتنے گناہ کیے ہیں ان گناہوں کی اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اور اپنے پاسٹ میں ہم کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جن پر ہم پکے ہوتے ہیں، تو ہم عہد کریں کہ اگلے سال سے ہم انشاءاللہ اس گناہ کو چھوڑیں گے اور ایک سنت کو زندہ کریں گے، یا ایک نیک عمل پر کم از کم عمل کرنا شروع کریں گے۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، اسلام نے وقت کو بہت زیادہ اہمیت دی۔ دیکھیے یہ 1 سال 12 مہینے 365 دن بہت بڑا ٹائم اور ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کہی ہے سورہ عصر میں کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، تو اللہ نے زمانے کی قسم کہی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ ٹائم کی بہت ویلیو اچھا ہے۔ یہاں میں ایک بات اور ایڈ کرتا چلوں، ٹائم سے ہی یاد آیا کہ اپنے وقت کو اہمیت دے کر اسے کام میں لانا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں کے لوگ جو یعنی سب کانٹیننٹ کے لوگ جو پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا، یہ بیکار پھرتے رہتے ہیں، ان کے پاس کرنے کو کوئی کام نہیں ہوتا، اس لیے یہ انزائٹی، ڈپریشن، ان چیزوں کے اندر چلے جاتے ہیں، اور جتنے بھی دنیا کے غلط کام ہوتے ہیں اس میں یہی لوگ سب سے آگے اس لیے ہوتے ہیں کہ یہ بیکار ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی کام نہیں کوئی ہوتا۔ کام 20-25 سال تک تو کسی کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا، اور نہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یورپ ترقی کر گیا، یورپ بہت آگے چلا کہ اچھا وہ اپنے وہاں ٹائم کو ویلیو کرتے بالکل ہیں۔ یہی بات ہے، آپ وہاں یہ دیکھیں کہ وہاں کے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، مطلب بہت چھوٹے تو نہیں لیکن 12 سال کے آ کے، وہ پارٹ ٹائم جابس کرتے، اسٹڈیز کرتے، لیکن فارغ نہیں بیٹھتے، کیونکہ وہ جو خالی دماغ ہوتا ہے وہ شیطان کا گھر ہے۔ بالکل ٹھیک کہا۔ ہاں ایک چیز یہ ہے کہ یہاں جو والدین بیچارے ہوتے ہیں نا، وہ سب سے زیادہ مظلوم ہوتے ہیں، پوری زندگی ان کے اوپر ایک ذمہ داری ڈال دی جاتی ہے کہ بالکل انہوں نے کیا کہتے ہیں بچوں کو پالنا ہے، پھر ان کو بڑا کرنا ہے، پھر ان کو پڑھانا ہے، پڑھانے کے بعد ان کی شادیاں کرانی، اور شادی کے بعد ان کو بھی پالنا ہے، اور ان کے جو بچے ہو جائیں گے ان کو ان بھی کو بھی پالنا ہے۔ یہی بات ہے کہ 20-25 سال تک تو یہاں ہم کہتے ہیں کہ ابھی بچہ ہے۔ اسلامک پوائنٹ آف ویو یہی ہے کہ بچہ جیسے ہی بڑا ہو جائے، اس کی اپنی عقل آ جائے، یعنی صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط سمجھنے لگ جائے، تو اس کو اپنا راستہ خود بنا لینا چاہیے۔ اس طرح معاشرے میں بھی ایک اچھا شہری بن سکے گا، باعزت انسان بن سکے گا، اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، اور اپنے والدین کے لیے بھی آسانی پیدا کرے گا۔ یہ ساری خرابیاں آ رہی ہے وقت کی بربادی سے۔ تو پورا 1 سال جو ہم برباد کرنے کے بعد آخری دن آ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ او ہو 2025 گڈ بائے، اس میں تو میں کچھ نہیں کر سکا۔ اور وہ بھی ہم ساری نائٹ ویسے ہی ویسٹ کر لیتے ہیں کہ چلو فائر ورکس کرتے ہیں، یہ سب کرتے ہیں، ہاں نائٹ ساری ویسٹ ہو جاتی ہے، اور 2026 کی صبح والا جو دن ہوتا ہے وہ سارا ہم ہاں اپنی نیند پوری 2026 میں کرنے اب میں ہم گزارتے داخل ہو گئے، اب یہ کروں گے، پھر جنوری سے لے کے وہ دسمبر تک اسی پرانی روٹین پہ رہتے ہیں، اور پھر دسمبر میں سوچتے نہیں اس سال تو نہ ہو سکا، اگلے سال اگلے کروں گا۔ سال سے تو بجائے کہ ہم ان فضولیات میں اور ان خرافات میں لگے، تو ہمیں چاہیے کہ جو اپنا ہمارا پاس جو ہمارا ٹائم ہے اس کو ویلیویبل بنائے، اس میں کوئی نہ کوئی کام کرے، اور اپنا ایک گول بنائے کہ انشاءاللہ اب ہم اپنے والدین کا جو بوجھ ہے وہ کم کریں گے، اور کوئی 20-25 سال والے بچے نہیں کہلائے جاتے۔ یہ بات یہاں پہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اگر دنیا میں بھیجا نا، یہ اشرف المخلوقات ہے، اور اس کو اشرف المخلوقات کہا اس لیے جاتا ہے کہ یہ اپنے کام کو کام سمجھے، بامقصد زندگی ہے۔ بے مقصد اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا نہیں کیا۔ پہلا مقصد تو اس میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل جی کرے اللہ اور کی دین پر عبادت۔ عمل کرے، لیکن اس کے علاوہ وہ دنیاوی کوئی مقصد بھی اپنا رکھے۔ تو اگلا جو بھی نیا سال شروع ہونے والا ہے اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گول کو سیٹ کریں، اور صرف گول سیٹ نہ کریں کہ میں ایلن مسک جتنا کام کروں گا۔ نہیں، ہر انسان بالکل چھوٹے لیول سے سٹارٹ کرتا ہے، چھوٹے لیول سے سٹارٹ کریں، کنسسٹنسی رکھ کے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ریوارڈ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دے گا۔ ہاں اپنے گول سیٹ کریں اور اس کے طرف سٹیپ بائی سٹیپ جائے۔ یہ نہیں سوچے کہ میں پہلے ڈائریکٹ آخری سیڑھی پر اوپر چڑھوں گا، جو جتنی سپیڈ سے اوپر جاتا ہے تو اتنی سپیڈ سے وہ واپس بھی آتا ہے۔ یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ ہم کسی سکسیسفل بندے کو دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ سکسیسفل ہو گیا، شاید یہ راتوں رات ہو کے، ہم اس سکسیس کے پیچھے کی جو سٹوری ہوتی ہے، جو سٹرگل ہوتا ہے نا اس کا، وہ ہم نہیں دیکھتے کہ اس نے 10 سال سٹرگل کی ہے، 7 سال کی، کتنے سال کی، ہم صرف وہ ڈائریکٹ دیکھتے کہ بھئی سکسیسفل ہو گیا، اب ہمیں کچھ ایسا کرنا ہے کہ ڈائریکٹ سکسیسفل ہو جائے۔ دوسرے کا منہ لال دیکھ کے اپنے منہ پہ تھپڑ مارنا شروع کر دیتے، اور بہت سارے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو بعد میں وقت کو برا بھلا کہنا شروع ہوئے کہ وقت اچھا نہیں چل اچھا رہا۔ بہت سارے لوگ یہاں پر ایسے بھی ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہمارے لیے یہ سال جو ہے یہ لکی ثابت نہیں ہوا، ہم اس سال میں کچھ کر نہیں سکے، ہمارے ساتھ برا ہی ہوتا جا رہا ہے، یہ ہوتا جا رہا ہے، تو یہ بھی بہت سارے۔ جبکہ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی میں کہ اللہ جل جلالہ کا فرمان ہے کہ
کہ وقت کو برا بلا نہ کہا جائے، کیونکہ وقت کو عدلنے بدلنے والی ذات وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا. تو جو کوئی وقت کو برا بلا کہہ رہا ہے وہ انڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کو برا بلا کہہ رہا ہے. نعوذ باللہ. نعوذ باللہ.